عرض کرتا ہوں یہ والا لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو میں گزارش کروں گا، ابھی میری کتاب آنے والی ہے قرب الہی، وہ ضرور آپ پڑھیے، وہ بیسٹ بک ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ قدرت الہی پر غور و تفکر کے لیے بڑے تکلف کی حاجت نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ من عرف نفس عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو آپ اپنی آنکھ کے بارے میں غور کریں، کس طریقے سے ورک کر رہی ہے، کانوں کے بارے میں، زبان، دانت دیکھیں، ناخن دیکھیں، اپنے ہاتھ دیکھیں، اس طرح نظام ہضم دیکھیں۔ پھر جو آپ کے پاس خوراک، جیسے آپ بریانی کھا رہے ہیں، غور کریں چاول کہاں سے چل کر آیا، پانی کہاں سے، نمک، مرچیں، گوشت، پھر یہ مرغی اگر ہے تو کس فارم میں مرغی تھی، کہاں سے اس نے فیڈ کھائی، اس کی فیڈ کہاں سے چل کر مرغی تک پہنچی تھی، اس نے کھائی، پھر وہ مرغی آپ تک آئی، اب آپ اس کی ایک مخصوص بوٹی کھا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اسپیس سے متعلق کلپس ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ چلے جائیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ جب آپ کائنات کی وسعتیں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ ہماری زمین کا ڈائیمیٹر 13,000 یہ کلومیٹر ہے، تقریباً 13,000 کلومیٹر۔ ایسی کئی سو زمینیں سورج کے اندر سما جائیں، وہ اتنا بڑا ہے، یعنی زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور اس سے بھی لاکھوں گنا بڑے سیارے اس وقت کائنات میں موجود ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں گے انہیں کون کنٹرول کر رہا ہے، ہواؤں کو کون کنٹرول کرتا ہے، نظام کون چلا رہا ہے، نظام تقسیم رزق کیسا زبردست قسم کا ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، کس طرح 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ اس کو غذا فراہم کرتا ہے۔ بس مطلب زوجین تو ایک عمل کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، اب اندر جتنی تخلیق چل رہی ہوتی ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، اور اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، نرم نازک اس کے تمام اعضاء بنے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غور و تفکر کریں، وقت اس کا کوئی مخصوص نہ کیجئے، چلتے پھرتے غور و تفکر کریں۔ انشاءاللہ یہ کچھ عرصہ آپ سلسلہ قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا زبردست قسم کا احساس ہوگا، آپ کا اعتماد اور اعتقاد مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے آپ بدگمان نہیں ہوں گے، بدظن نہیں ہوں گے، آپ میں وہ نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی کہ نفس مغلوب ہوگا اور شیطان آپ کی تجلی سے کافی دور جائے گا۔ بس غور و تفکر کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ غالباً کوئی عالمہ بنی ہے گھر میں، ان کی کوئی تقریب کرنی ہے، تو بہن بھائیوں میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا، اب یہ چاہتی ہیں کہ ایک گائے لا کر اسے ذبح کیا جائے، تقریب بھی ہو جائے گی اور سب حصے جو ساتھ ہیں اس میں عقیقے کی نیت کر لی جائے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو لوگوں میں معروف ہے جی عقیقے کا گوشت سارا آپ کو تقسیم کرنا ہوگا، ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، سب غلط ہے۔ عقیقے کے گوشت کا یا اس کے جانور کا ویسے ہی حکم ہوتا ہے جیسے قربانی کا، کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، چاہے تو سارا رکھ لیں، چاہے تو تقسیم کر دیں، پکا کے کھلائیں، کچا بانٹ دیں، تو اس لیے آپ بالکل یہ دونوں کام اس میں کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم غیب حاصل ہے تو وہ بندوں کو جانچتا کیوں ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور کون نہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اس بات کا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں امتحان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا سامنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے، ہم امتحان لیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ قابل ہے اور یہ نکما ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف حجت قائم کرنی ہے، میں جانتا ہوں یہ نکما آدمی ہے، میں جانتا ہوں یہ بہت ذہین ہے، اب میں اس کا امتحان لیتا ہوں تاکہ میں ثابت کر دوں کہ یہ نکما ہے، یا میں اس کا امتحان لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ امتحان لوں گا یہ زبردست نتیجہ آئے گا اور میں ثابت کر دوں گا سب پر کہ میں کہتا تھا نا ذہین ہے تو یہ ذہین ہے۔ بس یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے لیے محال ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے لوگوں کا نہیں پتہ، امتحان میں مبتلا کرنا، ان کے خلاف ایک حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں انسان کو ڈالتا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو بروز قیامت اس کی اس کو بنیاد بنا کر، چاہے تو اللہ اپنے کرم سے بھی کر سکتا ہے لیکن ظاہری جو اس کا قانون ہے وہ یہی ہے، اسے بنیاد بنا کر اللہ انعام دے گا، اس نے نمازیں پڑھیں یہ انعام، یہ گناہ سے بچا یہ انعام، تو کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کرم فرمایا۔ اور ایک گناہ گار ہے، اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا، وہ ناکام ہوا، تو اب وہ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایسا کیوں ہوا، تمہیں اختیار دیا گیا تھا۔ جیسے اب کافر کو اختیار ملا کہ وہ اسلام قبول کرے یا کفر، اب اس نے اپنے اختیار سے کفر قبول کر لیا، اس کا امتحان تھا کہ
کہ وہ حالات سے لڑے، ماحول سے لڑے، لوگوں سے مقابلہ کرے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئے، وہ ناکام رہا، اب میدان معاشر میں یہ اس کے خلاف ایک حجت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، کون ہدایت پر رہے گا، کون گمراہ ہوگا، لیکن یہ جو امتحان کا لفظ بیان کیا جاتا ہے، یہ امتحان معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ کو پہلے سے علم ہے اس کو ثابت کرنے اور انسانوں کے خلاف ایک حجت اور دلیل قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ کچھ اور آفر کویسچن تھے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن